بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے۔ اس حدیث کو جو ہے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث سے بتانا چاہتے ہیں کہ ذکروں میں سب سے افضل ذکر جتنے بھی اذکار وارد ہوئے ہیں، صبح کے اذکار ہو، شام کے اذکار ہو، دنیا یعنی ایک دن بھر کے جتنے بھی اذکار ہیں، ان تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور دوسرے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ، یہاں پہ کلمہ بتایا گیا کہ سب سے افضل کلمہ وہ ہے جس کو میں نے اور مجھ سے پہلے والے انبیاء نے کہا یا اس کی دعوت دی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، اس کے اندر بہت ساری معانی، بہت سارا جو ہے توحید کا اقرار اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس بنا پر کہ ہم جو کلمہ زبان سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل و جان سے ایمان کو، اللہ کے اس وحدانیت کو قبول کر لیا، اقرار کر لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر صرف اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے، اللہ ہی ہے جس کے اطاعت کی جا سکتی ہے، جس کی فرمانبرداری کی جا سکتی ہے، جس پر یقین کیا جا سکتا ہے، جس پر توکل کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز برحق یہاں پہ دنیا کے اندر و آخرت کے اندر نہیں ہے جس پر یقین کیا جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کے لیے سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس کلمے سے اس بات کا یقین ہونا، اس بات کا اظہار ہونا یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہنا اس بات کا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد دوسرا کلمہ جو ہے محمد الرسول اللہ، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مکمل ہونا ہو تو 6 اعمال پر ہمیں یقین ہونا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے، سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ جس کو ارکان الایمان کہا جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا دنیا کے اندر و آخرت کے اندر کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی اعمال ہیں، اس کے اندر اور ایک رکن یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں پر جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے ہیں ان تماموں پر دل و جان سے ماننا اور یقین کرنا، یقین رکھنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہونا ہو تو ارکان الایمان پر جو 6 رکن ہیں ان پر جو ہے ہمیں یقین ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح رسولوں کے سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس بات کا یقین ہونا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور ایک نبی آنے والا نہیں ہے، یہی آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس بات کا یقین ہونا، اس بات کو ماننا صرف زبان سے کہنے سے کافی نہیں ہوگا، کلمہ صرف زبان سے کہنے سے کافی نہیں ہوگا، صرف زبان سے کلمے کا ورد کرنے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کلمے کا دل کے اندر یقین ہونا اور اس کو دل سے ماننا یہ بھی ضروری ہے، تبھی جا کر جو ہے ہمارا ایمان مکمل ہوگا، کامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کے اندر جو بتایا گیا ہے، کلمے کے جو معنی ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔